آج ہم ایک بہت ہی مشہور اردو ناول عمیرہ احمد کے پیر کامل صلی اللہ اس کے خلاصے کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی۔ ہمارے پاس دیکھیں اس ناول کا ایک خلاصہ ہے ہم، جو ہمیں اس کی کہانی، کرداروں اور جو مرکزی خیالات ہیں ہم، ان کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ بالکل ایک طرح سے بنیادی نکات کا احاطہ کرتا ہے۔ ہاں، تو آج ہماری کوشش یہ نہیں کہ ہم ناول پر کوئی تبصرہ کریں، ہم، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو خلاصہ ہمارے پاس ہے یہ ہمیں ناول کے بارے میں کیا اہم باتیں بتا رہا ہے۔ جی، یعنی صرف اس مواد کی بنیاد پر۔ بالکل، ہم، صرف اس فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر کلیدی پہلوؤں اور جو ممکنہ پیغام ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح۔ تو آئیے اس خلاصے میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ہمیں دو بہت مختلف کرداروں کے سفر پر لے جاتا ہے، جی ایک امام ہاشم اور دوسرا سالار سکندر۔ جی، بہت مختلف پس منظر سے۔ ہاں، اور ان کی کہانیاں ایمان، تبدیلی اور ایک کامل رہنما کی تلاش اسی کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ شاید امامہ کے کردار سے؟ خلاصے کے مطابق وہ ایک غیر معمولی فیصلہ کرتی ہیں۔ جی بالکل، امامہ ہاشم کو یہ خلاصہ ایک مرکزی نقطے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک خوشحال گھرانے کی میڈیکل کی طالبہ ہیں، لیکن جو بات انہیں منفرد بناتی ہے اور جس پر یہ خلاصہ خاصی توجہ دیتا ہے وہ ان کا پس منظر ہے۔ اچھا۔ وہ ایک احمدی گھرانے میں پیدا ہوئیں، لیکن وہ ذاتی تحقیق اور مطالعے کے بعد وہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی پیروی کا۔ اچھا۔ اور خلاصے کا زور اس بات پر ہے کہ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک آپ کہہ لیں کہ گہری علمی جستجو کا نتیجہ تھا۔ اور یہ فیصلہ جیسا کہ خلاصہ واضح کر رہا ہے ان کے لیے کافی بھاری قیمت رکھتا ہے ذاتی طور پر۔ بہت زیادہ۔ انہیں اپنی خاندان کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خلاصہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی خاطر اپنا گھر، آرام، دولت اور شاید سب سے بڑھ کر وہ جو خاندانی تعلقات ہیں ان کو داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ جی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ خلاصہ اس قربانی کو کس طرح پیش کرتا ہے؟ کیا یہ اسے ایک افسوسناک واقعے کے طور پر دکھاتا ہے یا ایمان کی مضبوطی کے ثبوت کے طور پر؟ دیکھیں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ خلاصے کی روشنی میں اگر دیکھیں تو امامہ کی قربانی کو ان کے ایمان کی پختگی اور سچائی کے لیے ان کی جو وہ غیر متزلزل وابستگی ہے اس کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اچھا۔ یہ صرف نقصان کی کہانی نہیں ہے، یہ اصولوں پر قائم رہنے کی کہانی ہے۔ خلاصہ اس کشمکش کو نمایاں کرتا ہے جو ذاتی یقین اور خاندانی محبت کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آخر میں امامہ کے انتخاب کو اس کی اندرونی طاقت اور روحانی سچائی کی فتح کے طور پر دکھاتا ہے۔ تو اس میں یہ پیغام ہے کہ ایمان قربانی مانگتا ہے۔ جی، اس میں ایک طرح سے یہ پیغام پوشیدہ لگتا ہے کہ حقیقی ایمان اکثر بڑی قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے۔ تو امامہ کا سفر تو شروع سے ہی ایمان پر ثابت قدمی کا سفر نظر آتا ہے۔ جی، اب اگر ہم دوسرے مرکزی کردار سالار سکندر کی طرف دیکھیں تو خلاصہ ہمیں ایک بالکل مختلف تصویر دکھا رہا ہے۔ بالکل الٹ۔ ہاں، ایک انتہائی ذہین نوجوان لیکن مذہب سے بیزار، تھوڑا باغی اور شاید تکبر کا شکار بھی۔ یہ تضاد بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، اور یہی تضاد کہانی کو میرا خیال ہے دلچسپ بناتا ہے۔ خلاصہ سالار کو ایک ایسے شخص کے طور پر متعارف کرواتا ہے جس کے پاس بظاہر سب کچھ ہے، ذہانت، دولت، مراعات، لیکن اندرونی طور پر وہ خالی ہے، بے سمت ہے۔ اس کا کردار امامہ کے کردار کے بالکل برعکس کھڑا نظر آتا ہے۔ صحیح۔ جہاں امامہ روحانی سکون کے لیے دنیاوی چیزیں چھوڑ رہی ہے، وہیں سالار دنیاوی کامیابیوں کے باوجود بے چین ہے، نامکمل ہے۔ خلاصہ اس کے ابتدائی رویے کو لاپرواہی اور ایک قسم کی فکری سرکشی کے طور پر پیش کرتا ہے، اور پھر جیسا کہ خلاصے میں اشارہ کیا گیا ہے ان دونوں کی راہیں غیر متوقع طور پر ملتی ہیں۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، یہ ایک اہم موڑ ہے۔ خلاصہ بتاتا ہے کہ سالار کسی نہ کسی طرح امامہ کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے اس کی تفصیلات تو خلاصے میں نہیں ہے، لیکن یہ خیال کہ یہ دو متضاد دنیائیں ٹکراتی ہیں یہ کہانی کے مرکزی دھارے کے لیے اہم لگتا ہے۔ یقیناً۔ اس ٹکراؤ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے خلاصے کی بنیاد پر اگر ہم سوچیں؟
خلاصے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کا ملنا محض اتفاق نہیں، یہ دونوں کرداروں کے سفر کا ایک اہم موڑ ہے، خاص طور پر سالار کے لیے۔ اچھا، سالار کے لیے زیادہ اہم؟ جی ایسا لگتا ہے۔ امامہ سے ملاقات اور اس کے حالات سے آگاہی شاید اس کی زندگی میں تبدیلی کے بیج بونے کا سبب بنتی ہے۔ خلاصہ سالار کی تبدیلی کو ایک مرکزی موضوع کے طور پر پیش کرتا ہے، اور امامہ کا کردار اس تبدیلی کے عمل میں ایک محرک یا کم از کم ایک معیار کے طور پر کام کرتا نظر آتا ہے۔ یعنی ایک مثال قائم کرتی ہے وہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے ایک شخص کا ایمان اور کردار دوسرے کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ آپ نے سالار کی تبدیلی کا ذکر کیا، خلاصہ اس تبدیلی کو کیسے بیان کرتا ہے؟ کیا یہ کوئی اچانک وہ روحانی بیداری ہے یا ایک بتدریج مشکل عمل؟ کیونکہ اس کا ابتدائی کردار تو بہت سخت اور دنیاوی دکھایا گیا ہے۔ نہیں، خلاصے کے مطابق سالار کی تبدیلی کوئی راتوں رات ہونے والا معجزہ نہیں ہے۔ یہ ایک طویل، تکلیف دہ اور گہرے خود احتسابی کا سفر ہے۔ اچھا۔ خلاصہ خاص طور پر تکلیف، نقصان اور خود شناسی جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی آسان نہیں تھی۔ وہ اپنی ذہانت اور دنیاوی کامیابیوں کے باوجود وہ ایک اندرونی خالی پن اور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ خالی پن زندگی کے تلخ تجربات اور شاید امامہ کے ایمان سے متاثر ہو کر اسے سچائی کی تلاش پر مجبور کرتا ہے۔ خلاصہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ توبہ کے ذریعے ایک مخلص مسلمان بنتا ہے۔ تو یہ توبہ کا پہلو اہم ہے۔ بہت اہم۔ یہ مادیت پرستی سے روحانیت کی طرف ایک مشکل سفر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ خلاصہ ذہانت کو کس طرح پیش کرتا ہے۔ سالار ذہین ہے، جی بہت، آئی کیو بہت ہائی بتایا جاتا ہے۔ لیکن شروع میں یہ ذہانت اسے گمراہی کی طرف لے جاتی نظر آتی ہے۔ بعد میں یہی ذہانت شاید اسے سچائی تک پہنچنے میں مدد دیتی ہو۔ کیا خلاصہ اس پہلو پر کچھ روشنی ڈالتا ہے؟ ہاں، یہ ایک آپ کہیں لطیف نقطہ ہے جو خلاصہ سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ابتدائی ذہانت تکبر اور دنیاوی منطق کے ساتھ مل کر اسے روحانیت سے دور رکھتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب وہ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے اور اس کا سامنا سچائی سے ہوتا ہے تو شاید یہی ذہانت اسے گہرائی میں جا کر چیزوں کو سمجھنے اور بالآخر صحیح راستہ اختیار کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو ذہانت خود بری نہیں، اس کا استعمال۔ بالکل۔ خلاصہ یہ تو نہیں کہتا، لیکن جس طرح اس کی تبدیلی کو خود شناسی سے جوڑا گیا ہے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی فکری صلاحیتیں آخرکار مثبت سمت اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ صلاحیتیں بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، ان کا استعمال انہیں سمت دیتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ خلاصے کے مطابق ان دونوں کرداروں کے راستے آخرکار ایک ہو جاتے ہیں۔ سالار اس مقام تک کیسے پہنچتا ہے جہاں وہ امامہ جیسی وہ پختہ ایمان والی خاتون کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل سمجھا جا سکے؟ خلاصہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، خلاصے کے آخری حصے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سالار کی مکمل تبدیلی اسے اس قابل بناتی ہے۔ وہ محض ایک بدلا ہوا انسان نہیں بنتا، اچھا، بلکہ ایک ایسا مرد بن جاتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں حقیقی سکون اور اپنی زندگی کا مقصد پاتا ہے۔ خلاصہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ امامہ کے احترام اور ہمراہی کے لائق بنتا ہے۔ یہ محض ایک رومانوی ملاپ نہیں دکھایا گیا، بلکہ دو ایسے افراد کا اتحاد لگتا ہے جو مشترکہ روحانی اقدار اور ایمان کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ سالار کا سفر اسے اس مقام پر لاتا ہے جہاں وہ امامہ کے روحانی مرتبے سے آپ کہہ لیں کہ ہم آہنگ ہو سکے۔ یہ ان دونوں کی کہانیوں کا ایک منطقی اور بامانی نتیجہ لگتا ہے، جیسا کہ خلاصے میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خلاصہ ہمیں دو بہت مختلف راستے دکھا رہا ہے جو ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں، یعنی ایمان اور روحانی سکون۔ بالکل۔ امامہ کا راستہ شروع سے ہی واضح ہے، اگرچہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے۔ سالار کا راستہ گمراہی سے ہدایت کی طرف ایک ڈرامائی موڑ لیتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس خلاصے کی خوبصورتی ہے کہ یہ ایمان تک پہنچنے کے متنوع راستوں کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ صرف ایک قسم کے مذہبی تجربے کو مثالی نہیں مناتا۔ اچھا نکتہ ہے۔ امامہ کی ثابت قدمی اور قربانی ایک نمونہ ہے تو سالار کی توبہ اور تبدیلی دوسرا۔ خلاصے کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناول کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان میں ایمان کی طاقت، قربانی کی اہمیت، توبہ کا دروازہ کھلا ہونا، جی،
سچائی کی مسلسل تلاش اور اسلام کی زندگی بدل دینے والی قوت شامل ہیں۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مختلف پس منظر اور تجربات کے لوگ ایمان کے ذریعے اپنی زندگیوں میں معنی اور مقصد تلاش کر سکتے ہیں۔ اور یہ عنوان پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاصہ اس عنوان کو کہانی سے کیسے جوڑتا ہے؟ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہانی میں؟ خلاصہ اس عنوان کو کہانی کے مرکزی پیغام کے طور پر پیش کرتا ہے۔ پیر کامل کا مطلب ہے کامل رہنما یا مرشد۔ صحیح۔ خلاصے کے مطابق ناول یہ واضح کرتا ہے کہ حتمی اور کامل رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اچھا۔ دونوں کردار اپنے اپنے طریقوں سے بالآخر انہی کی تعلیمات میں حقیقی رہنمائی اور سکون پاتے ہیں۔ امامہ شروع سے ہی اس راستے پر گامزن ہے۔ جی۔ ان کی ذات اور تعلیمات ہیں۔ ہم خلاصے سے یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ کردار اس کامل رہنمائی کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر کیسے اپناتے ہیں؟ تو اگر ہم اس خلاصے سے حاصل ہونے والے تاثرات کو سمیٹیں تو یہ ایک ایسی کہانی کا نقشہ پیش کرتا ہے جو ایمان کی ذاتی اور تبدیلی لانے والی نوعیت پر مرکوز ہے۔ جی بالکل۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح دو بالکل مختلف افراد ایک ثابت قدمی سے اور دوسرا گمراہی سے واپسی کے ذریعے ایک مشترکہ روحانی منزل تک پہنچتے ہیں، اور اس منزل کی بنیاد اسلام کی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر ہے۔ جی ہاں، خلاصے سے اخذ کردہ سب سے اہم نقطہ میرے خیال میں یہی ہے کہ یہ روحانی تکمیل اور رہنمائی کے دو الگ الگ مگر یکساں طور پر قابل عمل راستے دکھاتا ہے۔ ایک راستہ پیدائشی ماحول سے مختلف، تحقیق شدہ ایمان اور اس پر ثابت قدمی کا ہے جو قربانی مانگتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا راستہ دنیاوی چکا چوند میں گم ہو کر پھر تکلیف اور نقصان کے ذریعے خود کو پا کر توبہ اور واپسی کا ہے۔ لیکن منزل ایک ہی۔ لیکن دونوں کی سمت ایک ہی ہے، اللہ کی رضا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ خلاصہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایمان کے ذریعے ذاتی تبدیلی ممکن ہے، چاہے انسان کا ماضی کیسا ہی کیوں نہ رہا ہو۔ یہ امید اور اصلاح کا پیغام دیتا نظر آتا ہے۔ یہ خلاصہ یقیناً ایمان اور ایک کامل رہنما کی تلاش کے ذریعے ذاتی تبدیلی کے طاقتور خیال پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی بھی شخص کے اپنے سفر میں، چاہے وہ روحانی ہو یا کسی اور نوعیت کا، رہنمائی حاصل کرنے کا اصل مطلب کیا ہے۔ جی، یہ گہرا سوال ہے۔ یا یوں کہیں کہ یہ خلاصہ جس طرح یقین کی بنیاد پر کرداروں میں گہری ذاتی تبدیلی دکھاتا ہے، وہ اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کے کون سے مختلف محرکات ہوتے ہیں اور ان کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو یہ خلاصہ پڑھنے والے کے ذہن میں چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل، یہ غور و فکر کے لیے اہم نکات ہیں۔